نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آئیے اب ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اس سے پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کو خوش کیا جائے، اسے راضی کیا جائے اور اس کے بعد اپنی غرض رکھی جائے۔ چھوٹتے ہی اپنی غرض رکھ دینا اور ڈائریکٹ اپنا مطلب بیان کرنا اگرچہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ احسن طریقہ یہی ہے کہ ہم حمد و ثنا کے ساتھ دعاؤں کا آغاز کریں۔ اب میں کہوں گی اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے۔ جہاں میں روکوں گی آپ بھی رک جائیں، جہاں پھر دوبارہ شروع کروں آپ بھی وہیں سے شروع کریں، آپ اس کو آگے خود سے نہ لے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و بحمدہ، اور ساتھ اپنی تعریف کے، عدد خلقہ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور اپنی ذات کی رضا کے برابر، وزنۃ عرشہ، اور اپنے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ یہاں پر اللہ تعالی کی تعریف کے لیے چند جامع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے اور پورے دل کے ساتھ، تو بسا اوقات اپنے آپ کو بے زبان پاتا ہے، اپنے اندر الفاظ کی کمی پاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ تعریف کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی تھی، ایک خاص خصوصیت بخشی تھی کہ آپ کم الفاظ میں زیادہ بات کہہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی تھوڑے لفظوں میں بڑی بات۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، لیکن کتنی؟ مثلاً ہم بعض اوقات تسبیح پڑھتے ہیں، 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے یا انگلیوں پہ پڑھتے ہیں، تو وہ گنتی ایک طرح سے ختم ہو جاتی۔ تو یہاں تسبیح کے لیے
کس چیز کی گنتی اختیار کی گئی؟ عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. کتنی ہے؟ گن سکتے ہیں؟ ان گنت. آپ تو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کے ذروں کو بھی نہیں گن سکتے، آسمان کے ستاروں کو بھی نہیں گن سکتے، درختوں کو نہیں گن سکتے، درخت کے پتوں کو نہیں گن سکتے، انسانوں کو نہیں گن سکتے. یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، کہ جتنی اس کی مخلوق ہے ان سب کی تعداد کے برابر میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ بول کے کیا کہا؟ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا، جتنا پیدا کیا، ان سب کے برابر تیری تسبیح، تیری تعریف، تیری حمد و ثنا. تو یہ کم لفظوں میں اللہ کی تعریف کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. اور کتنی تعریف؟ ورضا نفسہ، اس کی نفس کی رضا کے برابر. یعنی میں اتنی تعریف کرتا ہوں اس کی، اتنی تسبیح کرتا ہوں کہ جس پر وہ راضی ہو جائے. میری تسبیح و تعریف اس وقت تک جب تک کہ وہ راضی ہو جائے. ورضا نفسہ، اور وزنۃ عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اتنے بڑے ہیں تو اس کا عرش بھی کتنا بڑا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہے، لیکن ہمارا تصور یہ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اس لیے جب وزن کی بات ہوئی تو عرش کی بات کی گئی کہ اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر. اللہ کے کلمات یعنی اللہ کی تعریف کے کلمات یا اللہ کی باتیں، جن کے بارے میں سورۃ کہف میں بھی آتا ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورۃ الکہف آیت 109. آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے سمندر روشنائی یعنی سیاہی انک بن جائیں میرے رب کے کلمات، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر بھی ختم ہو جائیں. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، وہ نہیں ختم ہو سکتی. ولو جئنا بمثلہ مددا، خواہ ہم اتنی ہی روشنائی اور کیوں نہ لے آئیں، پھر بھی باتیں ختم نہ ہوں. اب اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے کتنی روشنائی چاہیے وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے، لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہے. اس لیے اس سے تشبیہ دے کے، اس کی بات کر کے اپنی تعریف کا اظہار کیا گیا. بتائیے کبھی کسی نے کسی کی ایسی تعریف کی ہوگی؟ یا کوئی اور اتنی تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے، اتنی تسبیح کا؟ ہرگز نہیں، صرف اللہ ہی، اور وہ اس کا اہل ہے. تو جب ہم اس احساس کے ساتھ کہ ہم اتنی زیادہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں تو شعور کے ساتھ اس کلمے کا پڑھنا ہی دل اور روح میں سرور پیدا کر دیتا ہے. اب اس سوچ کے ساتھ دوبارہ دہرائیں گے ہم سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ. سوچئے ساری مخلوق کے بارے میں، بس تصور ہی کر سکتے ہیں، گن تو سکتے نہیں. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ دعا یا تسبیح کے یہ کلمات صحیح مسلم میں روایت ہوئے ہیں. یہ 3 مرتبہ صبح پڑھے جائیں گے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد تشریف لے گئے تو اپنی ایک زوجہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہیں.
جب آپ مسجد سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں اور ابھی بھی کچھ پڑھ رہی ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر تم 3 مرتبہ ان کو پڑھ لو تو وہ اس ساری تسبیح پر، اس سارے ذکر پر بھاری ہو جو تم اس وقت سے بیٹھی کر رہی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مختصر سے کلمات لمبے لمبے اذکار اور بڑے بڑے بھاری وظیفوں سے بھی کہیں زیادہ بھاری ہیں، 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 بھی کہیں زیادہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.